سنا ہے آج بھی مدینے کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد و نوش لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں۔ 70 خوان بچھا دیے جاتے ہیں۔ میزبانوں کے بچے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دالانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے یہ نظارہ۔ خواب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئی تو ایک ساتھ 8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ بیٹھیں گی۔ محبوب کا در دیکھ کے وجود سراپائے عشق بن کے وہیں گر جانے کو تھا کہ اس آواز نے میرے منجمد وجود میں ایک آتشی شعلہ سا برقع کر دیا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ ہاں، روضہ اطہر کے قریب ایک دروازے باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں قیام فرما تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں۔ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچی، میرے پیروں کے ناخنوں سے کندھوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی۔ آج بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ وہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا عرض کریں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر ایک جھلی بیٹھی ہے، شکل سے طلبگار نظر آتی ہے، عشق میں چور ہے، جسم تھکا ہارا سا ہے، منزل پہ تو پہنچ آئی ہے پر عرض کرنے کا حوصلہ نہیں۔
فقیرن غلامی کی آرزو مند ہے، در پہ رہنے کی جوک جگائے بیٹھی ہے، لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ سراپے کشکول بن کر آئی ہے، اس پر کرم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے در کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سوالی بنے بیٹھی ہے فقیرن، اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔ قبولیت کا دروازہ کھول دیا گیا، بے قراری سے ارشاد ہوا، در کی غلامی عطا کی جاتی ہے، یار یار کا انتظار کر رہا ہے، اجازت ہے۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عطا ہوئی۔